سلاسل کی لڑائی ختم ہوئی اور علی آ رہے تھے، رسول اللہ نے کہا ہم استقبال کریں گے، گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا اور لے کر مدینے میں آئے اور کہتے چلے علی سے یہ شاندار حدیث، یا علی آج میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ جو کبھی بیان نہیں کیے، لیکن ڈرتا ہوں اگر وہ فضائل بیان کر دوں تو میری امت تمہیں خدا ماننے لگے۔ تو رسول اللہ بھی ڈر رہے تھے، جس توحید کے لیے رسول نے قربانی دی تھی اس کا رخ موڑ رہا تھا۔ علی کے فضائل چھپا کر رسول اللہ نے توحید بچا، فضائل چھپا کر توحید بچائی۔ اور علی ہیں کہ فنا فی اللہ، محبت ایسی تھی، عشق ایسا تھا، عشق الہی، جہاں جہاں ذرا سی بھی کوئی منزل ایسی آ رہی تھی کہ رخ کہیں کا کہیں مڑ جائے، علی اس راستے سے ہٹ جاتے تھے، علی اس راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ خیبر میں جب مرہب کو مارا اور در خیبر کو اکھاڑا تو ہر ایک نے کہا علی ایسی طاقت، یعنی منزل وہاں بھی یہی آ گئی تھی، اس لیے کہ پورا اسلام تباہ ہونے والا تھا، مسلمان یہودیوں کے ہاتھے ختم ہو رہے تھے۔ علی نے خیبر کا در اکھاڑ کر مرہب کو مار کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بچایا۔ تو منزل تو یہی تھی کہ جو محسن ہو پھر اس کے لیے کچھ کہیں، تو جو کچھ کہنے والے تھے علی سمجھ گئے کیا ارادہ ہے ان کا، ایک جملے میں سب کچھ ان کے ارمان دفن کر دیے۔ کہا علی در خیبر اکھاڑ لیا، مرہب کا خود جو لوہے اور پتھر کا تھا اسے کاٹ کر زمین تک ذوالفقار لائے، یہ تو اچنبھا تھا۔ تو علی نے کہا یہ قوت پروردگار ہے کوئی اللہ کا ماننے والا علی جیسا کہ اپنی ہر بات کا کریڈٹ اللہ کو دیتا جاتا ہے اور توحید کو بچاتا جاتا ہے۔ ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں، شرم آنی چاہیے، لفظ منہ سے نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کہ یہ نصیریت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کیوں نصیریت کی طرف جائیں گے؟ کاہے کے لیے نصیریت کی طرف جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے علی کی معرفت حاصل کی، ہم نے علی کی معرفت حاصل کی۔ ہاں جب کہا دنیا نے کہا، جب سندھ کا سفر علی نے کیا اور لوگوں نے شکایت کی، جب سندھ آئے خیبر کو فتح کر کے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے، مکران ہوتے ہوئے واپس گئے، جہاں جہاں قدم بنتے گئے پتھر پہ لوگ کلیجے سے لگاتے گئے۔ اب یہ تو سندھ کی عقیدت تھی کہ ہر جگہ قدم شریف، مولا علی قدم شریف، انہیں قدم ملے، انہوں نے لگا لیا، درگاہیں بن گئی۔ یہ ہے میرے علی کی شان۔ پتھر اٹھا اٹھا کے لوگ اس حیدرآباد سے اس حیدرآباد تک گئے۔ کہاں کہاں علی کا سفر ہے۔ شارجہ میں بھی ایک جگہ بنی ہوئی ہے پہاڑی پر، قدم شریف علی مولا، وہاں بھی پتھر پہنچا ہوا ہے، جو پتھر سے گھبراتے ہیں۔ جو پتھروں سے گھبراتے وہاں بھی یہ مقام بنا ہوا۔ کہاں کہاں علی کے قدم ہیں، کہاں کہاں علی کے قدم ہیں۔ اور بلوچستان کی طرف جائیے تو کیا کچھ عجائبات علی کے نظر آتے ہیں۔ یہ سب مظہر العجائب کے عجائبات ہیں، اور ان ساری منزلوں سے علی کتنی آسانی سے گزرے۔ ان کا کہ بھئی یہ دریائے سندھ جو ہے یہ سیلاب لاتا ہے اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، گاؤں برباد ہو جاتے ہیں، ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس دریا کا رخ موڑ دیجئے۔ انہیں پتا تھا علی دریا کا رخ موڑ سکتے ہیں، معرفت حاصل کر لی تھی سندھ والوں نے، جبھی تو یہاں اب علی علی ہو رہا ہے، تو علی علی ہو رہا ہے۔ ہر تیسرے سندھی کا نام علی پر ہوتا ہے، ہر سندھی کے گھر پہ علم ہوتا ہے۔
تو یہ علم ہوتا ہے، تو یہ علی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ سب علی کی محبت میں سرشار ہیں۔ آپ نے دریا کا رخ موڑ دیا، یہ تو دریا اب بہ رہا ہے، ہوائی جہاز سے دیکھیں کدھر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، یہ اس کا روٹ نہیں تھا، علی نے اس کا روٹ بدلا۔ پھر انہوں نے کہا ایک اژدہا ہے پہاڑی پر، وہ آتا ہے ہمارے بچے کھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ گئے، لوگوں نے کہا یہ سو رہا ہے مار دیجئے، کہ دشمن کو ہم دھوکے سے نہیں مارتے۔ ٹھوکر سے اسے اٹھایا، جب وہ مقابل آیا تو ذوالفقار سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ علی کے لیے کیا مشکل تھا، جو جھولے میں اژدہے کو مار چکا ہو، تو جوانی میں اژدہا کیا تھا؟ کیا تھا؟ اب وہاں تک گئے کافرستان تک علی، اور وہاں کالے کافر نے علی پہ حملہ کیا۔ لوگوں نے شکایت کی ہمیں پریشان کرتا ہے جنگل سے آ کے۔ علی نے ذوالفقار کی نوک لگا دی، نوک لگنا تھا کہ زخم ہوا، رسنے لگا، آج تک زندہ ہے۔ لوگ اسے دیکھتے ہیں کافرستان کے جنگل میں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ کہ علی کا کوڑا، بجلی جب چمکتی ہے تو اس کا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ یہ پورا پروگرام BBC پہ آ چکا ہے، رضا علی عابدی نے پیش کیا ہے۔ وہ جا کے ملے ہیں کالے کافر سے، ارے بھائی عجائبات ابھی بھی ہیں علی کے، دنیا میں نکلیے تو، لوگوں سے ملیے تو، لوگوں سے پوچھئے تو۔ ہم تو بس اتنا ہے کہ بیان کر دیتے ہیں اور راہ بتا دیتے ہیں معرفت علی کا راستہ کیا ہے، معرفت علی کا راستہ کیا ہے۔ اور یہ گھرانہ آپ بات کرتے ہیں ایک علی نہیں، اگر 14 ایک جگہ آ جاتے تو محمد سے مہدی تک سب کو دنیا خدا مان لیتی۔ آپ اس پہ حیران ہو گئے، صرف عباس اگر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو حسین کی احتیاط تھی کہ اس طرح نگاہوں پہ پردے ڈالے، یہ پردے ڈالتے گئے کہ کہیں ہمیں خدا نہ سمجھ لینا، ہمیں خدا نہ سمجھ لینا۔ امام زمانہ سے خط لکھ کے پوچھا گیا حسین ابن روح کے ذریعے کہ یہ بتائیے کہ یوسف ایسے نبی ماں کی قبر سے لپٹے تھے، سوداگر نے منہ پہ تماچا مارا، اللہ عذاب لے آیا، زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا، ایک تماچا نبی کے بیٹے کے منہ پہ پڑا تو سارے عذاب آ گئے۔ جواب دیجئے، نبی یعقوب سے افضل تھے، رسول اللہ یعقوب سے افضل تھے، حسین یوسف سے افضل تھے، اتنے زخم کھائے ہوئے کربلا میں کھڑے تھے، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی، عذاب کیوں نہیں لایا، طوفان کیوں نہیں لایا؟ امام نے جواب لکھا، میرے چاہنے والے کو جواب دے دو کہ وہ نہروان کی لڑائی یاد کر لے، جب ان کو یہ خطرہ ہوا کہ جان ہماری جائے گی تو گھبرا کر علی کو خدا کہا، اگر کربلا میں عذاب آتا تو جان بچانے کو حسین کے قدموں سے لپٹ جاتے، کہتے تو ہی خدا ہے، تو ہی خدا ہے۔ خدائی کو بچایا ہے، یہ 14 معصوم بھیجے اس لیے گئے کہ اس کے نام کا ڈنکا بجا دیں اور وہ رہ جائے ہم نہ رہے، اور پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے یہ سب؟ تقریریں اٹھا کے دیکھو، آج 8ویں ہے، کوئی تقریر توحید سے الگ ہو تو بتاؤ۔ توحید سے شروع ہوتی ہے، اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ساری تقریریں تو توحید، میرا موضوع ہی توحید ہے، میرا تو موضوع ہی اللہ ہے، وہی اللہ جو 72 فرقوں کا اللہ ہے، کوئی الگ اللہ نہیں، وہی اللہ جسے دنیا اللہ مان رہی ہے، ہم بھی اسی کو مان رہے ہیں، لیکن جس طرح ہم منوا رہے ہیں کوئی منوا کے دکھائے تو ہم جانتے ہیں۔ جو صفات ہم بیان کرتے ہیں معصوم کی زبان سے بیان کرتے ہیں تاکہ اثر ہو اور پہچان میں آسانی ہو اور معرفت الہی حاصل ہو۔ اب جملہ سن لو، جملہ سن لو، امام زمانہ نے گواہی دی ہے، امام مہدی نے گواہی دی ہے، اگر حسین عذاب مانگتے اور کہتے طوفان لا تو سب حسین کے قدموں سے لپٹ جاتے اور کہتے تو ہی خدا ہے۔
امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حسین کی خدائی چلتی اور صرف حسین خدا کائنات میں ہوتے، اس لیے کہ حسین سے سب کو پیار تھا، پیار بڑھتا جاتا اور خدا مانتے جاتے۔ جملہ سن لو، ملتی ہوئی خدائی کو جس نے چھوڑ دیا وہ یزید کی حکومت لینے گئے تھے، حکومت لینے گئے تھے، حکومت کے لیے لڑنے گئے تھے۔ کیا ہے؟ کہاں ہے یزید کی سلطنت؟ کہاں ہے؟ کس خطے پر ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حسین کو نہیں معلوم تھا حکومت کیا ہوتی ہے؟ وہ عرش کے خلیفہ تھے، وہ خلیفۃ الرحمان تھے، زمین کے خطے کے حاکم تھے حسین۔ اور پھر بھی حسین نے دلیل قائم کی اور فقہی طور پہ قائم کی۔ 60,000 میں زمین خرید لی کربلا کی اور خرید کر کہا یہ میری جاگیر ہے۔ 4.5 میل مربع چاروں طرف جاؤ، 4.5 میل چاروں طرف جاؤ، یہ سب زمین حسین کی خریدی ہوئی۔ اور حسین اس پہ بیٹھ گئے اور حسین نے آواز دی اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنی ملکیت پہ بیٹھا ہے اور دوسرا اس میں داخل ہو تو وہ جارح ہوتا ہے۔ حسین نے زمین خرید کے کہا میں تو اپنی زمین پر تھا، یزید آیا، وہ آیا، حملہ ادھر سے ہوا، زمین تو میری۔ آج 2 ملکوں میں لڑائی یہی ہے، جارے کون ہے، سرحد کس نے پار کیا، سرحد کس نے پار کیا۔ جو جارے اقوام متحدہ میں شکایت ہوتی ہے، جو جارے ہے واپس جائے۔ حسین کی سرحد میں یزید گھسا تھا، واپس جائے، واپس گیا۔ کربلا پر حسین کی حکومت ہے، وہ یزید کا نام کوئی نہیں جانتا۔ کون نام لے رہا ہے عراق میں یزید کا؟ حاکم ہے حسین عراق کے، ایران کے، ایک بیٹا ایران میں آرام کر رہا ہے۔ کیا نجف، کیا کربلا، کیا سامرا، کیا کاظمین، سب حسین کی حکومت ہے شام تک، شام تک۔ اس حکومت کو آسان نہ سمجھو، حکومتیں زندگی میں ہوتی ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سامنے نہیں ہیں۔ حکومت چل رہی ہے اور حکومت کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کا دربار لگتا ہے، جو زندہ ہے مردہ لوگوں کے لیے اس طرح نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ زندہ لوگ ہیں، یہ زندہ لوگ ہیں۔